یہ ایک ناکام محبت کی سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہمارے دور کے ایک نامور کالم نگار اور مصنف راجہ انور صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی محبوبہ سے اس کی بے وفائی کا انتقام ایک کتاب کی صورت میں لیا۔ راجہ صاحب اپنی محبوبہ کو لمبے لمبے خط لکھا کرتے تھے اور محبوبہ بھی جواب میں ویسے ہی خط لکھتے تھی۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کی فضاؤں میں جنم لینے والی یہ محبت جب افسوسناک انجام سے دوچار ہوئی تو راجہ انور نے اپنی محبوبہ کنول سے فرمائش کی کہ انہوں نے جو خطوط اسے لکھے وہ انہیں واپس لوٹا دیے جائیں تاکہ وہ ان خطوط کو شائع کر کے اپنی کہانی کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کی مثال بنا سکیں۔ حیرت انگیز طور پر کنول نے یہ خطوط راجہ انور کو لوٹا دیے اور انہیں کتابی صورت میں شائع کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ کتاب 50 سال پہلے شائع ہوئی، لیکن سچے کرداروں اور خوبصورت طرز بیان کی وجہ سے ایک ادبی شاہکار بن گئی اور آج بھی نوجوانوں میں بڑی مقبول ہے۔ راجہ انور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن یہ ان کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ میں نے یہ کتاب پہلی دفعہ کالج کے زمانے میں پڑھی۔ 1989 میں وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ختم کی تو پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوا۔ انتخابی مہم میں اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن آن کھڑی ہوئی تو جمعیت والے راجہ انور کی یہ کتاب جھوٹے روپ کے درشن ڈھونڈ لائے اور کہنے لگے کہ یہ ہے سرخوں کے لیڈر راجہ انور کا کردار، جو اپنی ایک سپورٹر سے عشق لڑاتا تھا اور جب عشق میں ناکام ہو گیا تو ناکامی کی اس کہانی کو کتاب میں شائع کر دیا۔ یہ کتاب 1973 کی کہانی تھی اور سچی بات یہ ہے کہ 1989 میں جمعیت کے مقابلے پر الیکشن لڑنے والوں کے لیے اس کتاب نے بڑے مسائل پیدا کر دیے تھے۔ میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ جمعیت کے صدارتی امیدوار جہانگیر خان میرے کلاس فیلو تھے، لیکن میں پی ایس ایف کے صدارتی امیدوار میر شاہ جہان کھیتران کو سپورٹ کر رہا تھا، جن کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ نائب صدر کی امیدوار نائلہ قادری بلوچ کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا اور وہ شادی شدہ تھیں۔ ان کے خاوند مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست تھے اور ان کی وجہ سے نائلہ کے خلاف جمعیت کا پروپیگنڈا کارگر ثابت نہ ہوا۔ لیکن جنہوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی ان کا یہی خیال تھا کہ ترقی پسندوں کے اکثر لیڈر راجہ انور کی طرح لڑکیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انقلابی تقریریں کرتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ان کے محبت نامے دنیا کے سامنے لے آتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ریگل چوک لاہور میں آغا امیر حسین کی بک شاپ سے جھوٹے روپ کے درشن کے کئی نسخے خریدے، ان پر نشانات لگائے اور ہمارے ساتھی کئی دن تک یہ کتاب لیے اپنی وضاحتیں پیش کرتے رہے۔ ہمارے ساتھیوں کی پہلی وضاحت یہ ہوتی تھی کہ راجہ انور کا تعلق پی ایس ایف سے نہیں بلکہ این ایس ایف سے تھا۔ دوسری وضاحت یہ ہوتی کہ یہ کتاب دراصل ایک امیر لڑکی کی ایک غریب لڑکے کے ساتھ بے وفائی کی کہانی ہے اور اس کتاب میں غریبوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ امیروں کے ساتھ محبت نہ کرو۔ پھر ہم نے راجہ انور کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کا مبلغ ثابت کرنے کے لیے کتاب میں سے کئی جملے بلند آواز میں پڑھنے شروع کر دیے، جہاں راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں آزادی کا قائل ہوں، مگر چرس پینا کہاں کی آزادی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی زہر کھا لے اور کہے کہ میں بغاوت کر رہا ہوں۔ ان جملوں پر خوب تالیاں بجتی، لیکن میرا آج کا موضوع یہ کتاب نہیں بلکہ راجہ انور ہے۔ وہ راجہ انور جس نے اپنی ناکام محبت کی کہانی کو ایک ادبی شاہکار بنا دیا۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا دور میں افغانستان چلا گیا، جہاں اس نے میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ مل کر ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف مسلح مزاحمت شروع کر دی۔ آئین کی پامالی اور ریاستی جبر نے فلسفے کے ایک طالب علم کو عسکریت پسند بنا دیا۔ الذوالفقار کی حکمت عملی پر راجہ انور کا میر مرتضیٰ بھٹو سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے راجہ انور کو کابل کی پل چرخی جیل میں بند کرا دیا۔ جب پی آئی اے کا طیارہ ہائی جیک ہونے کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو کابل سے دمشق منتقل ہو گئے تو راجہ انور کو جیل سے رہائی ملی اور وہ جرمنی چلے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں حکومت میں وہ واپس آئے اور جب ان کے ایک پرانے دوست پرویز رشید نے نواز شریف میں ایک انقلابی لیڈر تلاش کر لیا تو راجہ انور بھی اپنے پرانے دوست کے پیچھے پیچھے مسلم لیگ نون میں چلے گئے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ جس طرح ریاستی جبر نے راجہ انور کو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا، اسی طرح 1989 میں پنجاب یونیورسٹی میں الیکشن لڑنے والی نائلہ قادری بلوچ بھی مشرف دور میں ریاست کی باغی بن گئی۔ مشرف دور میں نائلہ قادری بی این پی مینگل کا حصہ تھی،
ایک دن اس کے خاوند کو لاپتہ کر دیا گیا۔ خاوند کے لاپتہ ہونے کے بعد اسے جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا پہنچ گئی اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کا حصہ بن گئی۔ اس زمانے میں لال مسجد آپریشن ہوا اور اس آپریشن کا رد عمل تحریک طالبان پاکستان کے قیام کی صورت میں سامنے آیا۔ اس تنظیم نے افغانستان کے راستے پاکستان میں وہی کام شروع کیے جو کسی زمانے میں الذوالفقار کیا کرتی تھی۔ الذوالفقار کے بانی میر مرزا بھٹو بھی آخر میں پاکستان واپس آئے۔ انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا اور انتخابی سیاست کی طرف واپس لوٹے۔ پچھلے چند برسوں کے دوران ٹی ٹی پی اور بلوچ عسکریت پسندوں کو بھی ڈائیلاگ کے ذریعے قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا، لیکن کامیابی نہ ہو سکی، اور اب یہ دونوں ریاست مخالف قوتیں مل کر الذوالفقار کے راستے پر گامزن ہیں۔ سیاست میں تشدد اور ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی کسی بھی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جنرل ضیاء الحق ایک منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر نہ لٹکاتا تو کیا الذوالفقار وجود میں آتی؟ اگر جنرل پرویز مشرف ایک بزرگ بلوچ سیاستدان نواب اکبر بگٹی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال نہ کرتا تو کیا بلوچستان میں عسکریت کی نئی لہر اٹھتی؟ جو ریاست ماں بن کر اپنے شہریوں سے محبت نہ کرے اور انہیں انصاف نہ دے، وہاں بغاوت تو ہوگی۔ راجہ انور خوش قسمت تھے کہ پل چرخی جیل کے قیدی بن گئے اور یہ قید ان کی سیاسی نجات کا ذریعہ بن گئی۔ ان کی ایک نہیں کئی محبتیں ناکام ہوئیں، لیکن ان کی ہر ناکام محبت میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے۔ ریاست کو ایک بے وفا لڑکی کا کردار ادا کرتے ہوئے مفاد پرستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ریاست کا مقدر خون ریزی بنتا ہے۔ مجھے آج بھی بہت سارے نوجوان راجہ انور کی طرح عسکریت کی جانب مائل دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کسی پارٹی یا طبقے کو سیاست کی اجازت نہ دی گئی تو اس سے وابستہ نوجوانوں کو عسکریت کا راستہ اختیار کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، اور اسی لیے میں بار بار فری اینڈ فیئر الیکشن کو پاکستان کے کئی مسائل کا حل قرار دیتا ہوں۔ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کی امید کا خاتمہ پاکستان میں عسکریت کو فروغ دے گا۔ بہت سارے راجہ انور افغانستان چلے جائیں گے، ایک راجہ انور شریف شہری بن کر واپس آ گیا، لیکن باقی راجہ انور مرنے مارنے پر اتر آئیں گے۔